اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 جمادی الاولیٰ، اسلامی تاریخ، مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار اور مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دلداری کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائی کے تعاون اور عزت اور احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت، ایثار اور قربانی اور مہربانی اور حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکی۔ مال و دولت، زمین و باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتہ مواخات اسلامی تاریخ میں اتحاد اور اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایک ایسی مثال تھی جس نے نسل و رنگ، وطن و ملک اور تہذیب اور تمدن کے سارے امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ اللہ کی قدرت، پرندوں کی پرورش۔ چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں، وہ ان پر بیٹھ کر حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان چیزوں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے جسم میں پر نکلنے لگتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈوں سے بچے نکالنے، پرورش کرنے اور اڑنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے ان کی پیدائش اور تربیت اور پرورش کا انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالی سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں انصاف نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا،
نفس کے لیے قید ہے اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ طب نبوی سے علاج، اجوا کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عدل اور انصاف اور اچھا سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔